السلام علیکم گائز، یہ چیپٹر 9 ہے، بلڈنگ اے نیو وینچر ٹیم. مطلب جو آپ کے فرمز ہے اس کے لیے آپ نے ایک ٹیم کس طرح بنانے ہوں گے، اس کے لیے امپلائی کس طرح ہائر کرنے ہوں گے، اس کے لیے بورڈ آف ایڈوائزر، بورڈ آف ڈائریکٹر اور اس کی جو ادر امپلائیز ہوتی ہے اس کو آپ نے کس طرح ہائر کرنا ہوگا، مطلب کس طرح بندوں کو اکٹھا کرنا ہوگا آپ کی جو فرم ہے اس کو چلانے کے لیے. نیو وینچر ٹیم جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، گروپ آف فاؤنڈرز، یا تو ایک فاؤنڈر ہوتا ہے یا فاؤنڈرز ہوتا ہے. اگر ایک بندے نے جو فرم ہے وہ سٹارٹ کیا تو گروپ آف بس ایک فاؤنڈر ہو گیا، اور زیادہ بندے ہیں مطلب اس میں پارٹنرز ہے تو گروپ آف فاؤنڈرز ہو گئے، کی امپلائیز ہو گئے. مطلب اس کی جو بزنس ہے اس کی ریلیٹڈ جو امپلائی ہے جو اس میں کام کر سکے وہ امپلائیز کو کی امپلائیز کہتے ہیں. ایڈوائزر ہو گئے. دیٹ موو اے نیو وینچر فرام آئیڈیا ٹو فلی فنکشننگ فارمز. میں نے ایک آئیڈیا سوچ لیا تو اس پہ میں نے اس آئیڈیا، فار ایگزامپل میں نے سوچ لیا کہ میں نے ایک الیکٹرک کار انویٹ کرنا ہے. اس الیکٹرک کار کو انویٹ کرنے کے لیے، اس الیکٹرک کار کو ایجاد کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے فاؤنڈر کی ضرورت ہے. میں خود فاؤنڈر ہوں، اس کی امپلائی کی ضرورت ہوگی، اس کی ایڈوائزر کی ضرورت ہوگی، ڈائریکٹر کی ضرورت ہوگی. تو یہ ایک ٹیم بنانا ہوگا، اس کے لیے ایک پلان بنانی ہے، اس کو نیو وینچر ٹیم کہتے ہیں. نیو وینچر ٹیم جو ہوتے ہیں اس میں تو فاؤنڈر یا تو ایک ہوتا ہے یا تو دو ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب جو اگر فاؤنڈرز ہو گئے، ایک سے زیادہ پارٹنرز ہو گئے تو اس میں پھر فیلیور کی جو چانسز ہوتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کا بزنس اگر فیل بھی ہوگا تو پھر اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ لاس جو ہوتا ہے نا وہ 50-50 ڈیوائڈ ہوگا. لیبلٹی ان نیونیس. لیبلٹی ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے، مطلب ایک نیو وینچر ہے اس میں جو ہمارے ساتھ فیلیور کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے نا. وہ کیوں ہوتا ہائی ہوتا ہے، اس میں ہماری لیبلٹی کی وجہ سے. لیبلٹی عیاشی کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے ایک پیسہ آ رہا ہے، میں نے ایک کمپنی سٹارٹ کیا، مجھے فار ایگزامپل میں نے ایک ریسٹورینٹ کو دیا، ریسٹورینٹ سے مجھے ماہانہ 10,000 آ رہا ہے، لیکن ماہانہ 10,000 میں آپ نے جو پرسنل ایکسپینسز ہوتے ہیں اس میں اڑا رہا ہوں، تو اس کی یہ لیبلٹی کہتے ہیں. لیبلٹی آف نیونیس پھر کس چیز کو کہتے ہیں ہم. فار ایگزامپل ایک آپ نے فرم کھول دیا، اس کی فرم پہ اس کی جو فرم ہے اس کی جو فرسٹ ٹائم پہ اس میں جو پیسہ لگے گا اس کو لیبلٹی آف نیونیس کہتے ہیں. اس کو پیسے کی اس کی جو مطلب اس کے اوپر جو پیسہ لگے گا، اس پہ جو ایکسپینڈیچر آئے گا، جو خرچہ ہوگا اس پہ، مطلب اس کے لیے فیسیلیٹی، اس کے لیے الیکٹریسٹی، فرنیچر، بلڈنگ، کیپٹل انویسٹمنٹ، یہ جو امپلائی آپ کو ہائر کرنے پڑیں گے، اس کو لیبلٹی آف نیونیس کہتے ہیں. نیو وینچر ٹیم میں ایک فاؤنڈر ہوتا ہے یا فاؤنڈرز ہوتے ہیں، اس میں ایک کی امپلائیز ہوتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے، ادر پروفیشنل ہوتے ہیں، لینڈر انویسٹرز ہوتے ہیں، بورڈ آف ایڈوائزر ہوتے ہیں، مینجمنٹ ٹیم ہوتا ہے. فاؤنڈر یا فاؤنڈر وہ ہوتا ہے جو مطلب ایک آئیڈیا سوچا ہوا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اپنی بزنس کو سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کو وہ فاؤنڈر کہلایا جاتا ہے، مطلب جو کمپنی کو انویٹ کرنے جا رہا ہے. سائز آف دا فاؤنڈنگ ٹیم کے بارے میں یہاں پہ ایک بات بتا رہا ہے. اسٹڈیز ہیو شو دیٹ 50 to 70% آف آل نیو وینچرز آر اسٹارٹیڈ بائی مور دین ون انڈیویجول. 50 سے لے کر 70% تک جو نئے بزنس لوگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ ایز اے پارٹنر سٹارٹ کرتے ہیں. مطلب اکیلا سٹارٹ لوگ نہیں لیتا، کیونکہ اکیلے میں فیلیور کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر فیل ہو گیا تو اس سے آپ کو بڑا نقصان ہوگا. تو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز آف اسٹارٹنگ اے نیو وینچر از اے ٹیم مطلب از اے پارٹنر. اگر آپ ایک نیا بزنس اسٹارٹ کرو گے تو اس کی کیا فوائد ہے اور کیا نقصانات ہے. فائدہ یہ ہے کہ ٹیم برنگز مور ٹیلنٹ. فار ایگزامپل آپ کے پاس ٹیم ہے، اس کے پاس ایڈوائزر ہے، آپ کے پاس کی امپلائیز ہے، آپ کے پاس جو ادر پارٹنرز ہے، اس کے پاس سکلز ہے، اس کے پاس اور ٹیلنٹ ہوگا، ریسورسز ہوگی، اس کے پاس نیا آئیڈیا ہوگا بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے. تو یہ کیا ہو گیا، ایک ایڈوانٹیج ہو گیا. ٹیم برنگز ا براڈر اینڈ ڈیپر نیٹورک. ان کے پاس نیٹ ورک ہوتا ہے، مطلب ایک پروڈکٹ آپ کو سیل کرنا ہوگا، اس کے دوست ہوں گے، ہول سیلرز ہوں گے، ان کے پاس یہ پروڈکٹ ایزیلی سیل کر سکتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے ٹیم ممبرز میں ناٹ گیٹ لانگ. ٹیم ممبر جو ہوتے ہیں مطلب یہ زیادہ تر یا تو اٹیچ، ان کی آئیڈیا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، یا تو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. بعد میں اگر آپ کا جو فرم کامیاب ہو گیا، ایز اے سی او ایک بندہ کہے گا کہ میں بنوں گا، دوسرا کہے گا کہ نہیں میں بنوں گا، اس میں بھی پھر کلیشز آتے ہیں. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ہو گئے. اور اس طرح اس کی جو فیلیور کی جو رسک ہوتا ہے نا، پھر بعد میں اپنے بزنس کو تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کی یہ جو بزنس ہوتا ہے پھر فیلیور کی طرف جاتے ہیں. کی ایلیمنٹ آف سکسیزفل فاؤنڈنگ ٹیم. سکسیزفل فاؤنڈنگ ٹیم کے لیے کی ایلیمنٹ جو ہوتا ہے یہ ہیٹروجینیس
ہونا چاہیے، مطلب جو اس کی جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ پریفٹ ایٹریبیوٹ ٹو سول انٹرپرینور ان ممبر آف نیو وینچر ٹیمز، مطلب جو انٹرپرینور ہوتا ہے یا ممبرز ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے، مطلب ان کی کیا اہلیت ہونا چاہیے، مطلب جو آپ کی فرم میں کام کر سکے، یا تو وہ امپلائی ہو یا مطلب فاؤنڈرز ہو یا ایڈوائزر یا ڈائریکٹر، اس کی کیا کیا اہلیت ہونا چاہیے۔ ایک پہلا اہلیت تو یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ہونا چاہیے، مطلب جو آپ کسی یا مطلب ایک پارٹنر بنانا چاہتے ہو کسی کو، یا مطلب کسی کو ایڈوائزر لگانا چاہتے ہو، یا کسی کو ڈائریکٹر لگانا چاہتے ہو، یا کسی کو مینیجر لگانا چاہتے ہو، یا کسی امپلائی لگانا ہے، تو اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہائر ایجوکیشن، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے بندے کے پاس سکلز ہوتے ہیں، جس کے پاس سکلز ہوتا ہے وہ آپ کی جو فرمز ہے وہ اس کو آگے پروموٹ کرنے میں مدد دے سکے گا۔ پرائر انٹرپرینیورل ایکسپیرینس، مطلب اس کا پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہو، اور اس انٹرپرینور میں اس کا پاسٹ ایکسپیرینس ہو، اس کے بزنس میں پاسٹ ایکسپیرینس، اس کے کچھ بزنس کر چکا ہو، تو اس کو پرائر انٹرپرینور ایکسپیرینس، مطلب کسی بندے کو آپ ہائر کرے گے تو اس کو پرائر انٹرپرینور ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ریلیونٹ انڈسٹری ایکسپیرینس، مطلب جو آپ فار ایگزامپل آپ ایک ریسٹورینٹ کھول رہے ہو، تو اس ریسٹورینٹ کو آپ کوئی امپلائی ہائر کرو گے، یا کوئی اپنے ساتھ پارٹنر ہائر کرو گے، یا کسی کو ڈائریکٹر لگاؤ گے یا ایڈوائزر لگاؤ گے، تو اس کو ضروری ہے کہ اس نے اس سے پہلے کسی ریسٹورینٹ میں کام کیا ہو، تو ریلیونٹ انڈسٹری ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ براڈ سوشل اینڈ پروفیشنل نیٹ ورک، اس کا جو مطلب سوشل اور پروفیشنل نیٹ ورک وہ براڈر ہو، مطلب دور در تک اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہو، مطلب جو آپ کی جو فرم ہے اس میں کامیابی میں یہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ ان سلیکٹنگ کی امپلائی، مطلب آپ اپنے امپلائی کو اگر ہائر کرو گے اپنے بزنس کے لیے، تو کس طرح امپلائی کو آپ ہائر کرو گے، مطلب امپلائی میں کیا خصوصیات ہونا چاہیے، کیا کیا کمی ہو جو جس کی وجہ سے آپ امپلائی کو فائر کر سکے اپنے بزنس کے ساتھ، یہ چیزیں اسٹارٹ اپ ویری ان ٹرم آف ہائی کوئکلی وی نیڈ ٹو ایڈ پرسنل ان سم انسٹنس فاؤنڈر ول ورک alone۔ اگر فرسٹ ٹائم آپ نے کوئی بزنس کھولا ہوا نا، تو آپ کو سویٹ ایکویٹی دینے کی ضرورت پڑے گی۔ سویٹ ایکویٹی وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں ٹائم دے سکیں، مطلب اگر آپ امپلائی کو سیلری نہ دے سکیں، مطلب آپ اس کی اہل نہ ہو آپ کا فرم کہ آپ مطلب بہت سے امپلائی کو وہ افورڈ کر سکے وہ بزنس، تو آپ کو خود کام کرنا ہوگا اس میں سے، پھر بعد میں سے تھوڑے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو امپلائیز کو بڑھانا ہوں گے۔ سورسز آف لیبر نیو وینچر یوٹیلائز، مطلب جو مطلب آپ کو لیبر جو ہوتے ہیں، مطلب امپلائی جو ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں سے آپ نے ڈھونڈنے ہوں گے، کس طرح امپلائی کے کئی ٹائپس ہوتے ہیں، ایک فل اور پارٹ ٹائم امپلائی، وہ امپلائی ہوتے ہیں جو فل ٹائم کام کرتے ہیں، مطلب پورا 8 گھنٹے کا ڈیوٹی آپ کے ساتھ کر سکے، اور پارٹ ٹائم کا جو ہوتا ہے وہ ہاف کرتے ہیں، 4 گھنٹے کا کام آپ کے ساتھ جو آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھ کام کر سکتی ہے، تو یہ ٹائپ ہے۔ ایک انٹرن ہوتے ہیں، انٹرن وہ ہوتا ہے، انٹرن سے آپ کے بزنس کو بہت فائدہ ملتا ہے، یہ بہت اچھے امپلائی ہوتے ہیں۔ انٹرنس وہ امپلائی ہوتے ہیں جو اپنے ایکسپیرینس کے لیے آپ کے ساتھ کام کر سکے، مطلب وہ آپ سے سیلری نہ لے، وہ صرف آپ کے ساتھ آئے، آپ کے ساتھ مطلب جو آپ کی فرم ہے جو آپ کا بزنس ہے وہ اس میں آپ کے ساتھ کام کرے، از اے انٹرن، مطلب آپ سے کوئی سیلری نہیں لے، صرف اپنی ایکسپیرینس کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ فری لانسر ہمیں پتہ ہے کنٹریکٹر ہوتا ہے جو اپنی ہی اکوپمنٹ، اپنے ہی گھر سے، اپنی ہی اکوپمنٹ سے، اپنی ہی مطلب اس کی اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ کے لیے کام کر سکے۔ ورچوئل اسسٹنٹ بھی جو ہوتا ہے یہ بھی فری لانسر کی طرح ہوتا ہے، اپنی گھر سے ہی کام کرتے ہیں، مطلب جو آپ کی سوشل نیٹ ورک ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ رول آف بورڈ آف ڈائریکٹر، بورڈ آف ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے؟ بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہوتا ہے نا، یہ ہمارے ساتھ ایک انڈیویجول ہوتا ہے جو الیکٹڈ از اے الیکٹڈ پرسن، یہ آتا ہے کمپنی میں، تو یا تو کارپوریشن جو ہوتے ہیں شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی جو مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا ان کی طرف ان کا خیال رکھتا ہے۔ جو ہوتا ہے نا بورڈ آف ڈائریکٹر بیسیکلی دو طرح پہ ہوتا ہے، ان سائڈ ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، آؤٹ سائڈ بھی ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ ان سائڈ جو ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے نا وہ آفیسرز آف فرم ہوتا ہے، آؤٹ سائڈ ڈائریکٹر جو ہوتا ہے نا وہ ناٹ امپلائڈ بائی دا فرم، وہ جو فرم ہوتا ہے نا اس کی طرف سے نہیں ہوتا، مطلب باہر کی طرف سے اسے لوگ لگا دیتے ہیں۔ اس کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ فارمل رسپانسبلٹی آف دا بورڈ آف ڈائریکٹر ہز 3 فارمل رسپانسبلٹی،
تین فارمل رسپانسبلٹی ہوتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹر کی. پہلے رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آف اپوائنٹ دا آفیسرز آف دا فرم. فرم کے لیے جو آفیسرز ہوتے ہیں اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. ڈکلیئر ڈیوائڈنس اور سی دا افیئر آف دا کارپوریشن. پوری کارپوریشن کی جو افیئرز ہے، جو اس کی مطلب جو پوری بزنس ہے اس کی طرف دیکھتا ہے، مطلب اس کی بھاگ دوڑ کو سنبھالتا ہے. فریکوینسی آف میٹنگ ان کمپیشن، مطلب بارڈر میٹنگ کرتا ہے، اسٹیک ہولڈر سے میٹنگ کرتا ہے، شیئر ہولڈر سے، ہول سیلر سے، ڈیلر سے، ان سے میٹنگ کرتا ہے. پرووائڈنگ گائیڈنس، مطلب جو گائیڈنس جو ہوتا ہے نا، مطلب کمپنی کو، امپلائیز کو، مینیجرس کو، ان کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. لینڈ لیگیٹیمیسی، اپنی ٹائم، اپنی ویلتھ، اپنی سب کچھ اس کو لینڈ کرتا ہے فارم کو. راؤنڈنگ آف دا ٹیم، دا رول آف پروفیشنل ایڈوائزر. اب ایڈوائزر کون ہوتا ہے؟ ایڈوائزر جو ہوتا ہے وہ لینڈ اینڈ انویسٹر اور ادر پروفیشنل ہوتا ہے. ایڈوائزر جو ہوتا ہے یہ ایک انڈیویجول ہوتا ہے مطلب ایک ایڈوائزر جو ہوتا ہے نا، یہ ایک پینل آف ایکسپرٹس ہوتا ہے. اس میں ایک پینل ہوتا ہے، اس میں بہت سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. یہ مینیجر کو کہتے ہیں کہ مجھے جو فرم ہے اس کا مجھے آپ مطلب ایک پلان دے دو، مطلب اس کی آج کل کیا چل رہا ہے فرم میں. مطلب وہ از اے ہول ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، مطلب پھر دیکھتے ہیں اس میں جو کمی پیشی ہوتے ہیں نا، اس میں پھر اس پر وہ کام کرتے ہیں. یہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ بورڈ آف ڈائریکٹر سے بھی اچھا کام کرتا ہے. اور بعض دفعہ بہت سے فرم اس طرح جو صرف بورڈ آف ایڈوائزر ہی رکھتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر رکھتے ہی نہیں. اب لینڈر ان انویسٹرز کون ہوتا ہے؟ لینڈر ان انویسٹرز وہ ہوتا ہے جو آپ کے فرم کو پیسے دے سکے. انویسٹرز وہ ہوتا ہے جو آپ کے فرم میں انویسٹ کر سکے. فار ایگزامپل یا کوئی ڈیلر ہے، یا کوئی ہول سیلر ہے، یا کوئی بزنس اینجلس ہو گئے، یا وینچر کیپٹل ہو گئے، جو بھی ہو گئے نا، وہ جو آپ کے فرم میں انویسٹ کر سکے، مطلب جو آپ کو پیسے دے سکے اور بعد میں ایز اے ایکویٹی، ایز اے ڈیپٹ دے سکے آپ کو پیسے. ایکویٹی اور ڈیپ جو ہوتا ہے وہ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو گیٹنگ ان فنڈنگ فائنانسنگ میں سمجھایا ہے. اور جو یہ لینڈر جو ہوتے ہیں نا، یہ فائنینشلی ہیلپ کرتے ہیں. لینڈر ان انڈسٹری ایڈ ویلیو ٹو انٹرپرینور. یہ ان کی انٹرپرینورل فرم میں ان کی کیا کردار ہوتا ہے. ہیلپ آئیڈینٹیفائی اینڈ ریکروٹ کی مینجمنٹ پرسنل، مطلب جو مینجمنٹ پرسنل ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں. ہیلپ دا وینچر پوائنٹ ٹو اٹس بزنس ماڈل. اس کی بزنس ماڈل میں بالکل ہیلپ کرتے ہیں. پرووائڈ انٹروڈکشن آف ایڈیشنل سورسز آف کیپیٹل، مطلب ایڈیشنل سورسز بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. پرووائڈ انسائٹ انٹو دا مارکیٹ ود دا نیو وینچر پلان ٹو انٹر، مطلب ان کو ایک پلان دیتا ہے کہ آپ نے مارکیٹ کے اندر کس طرح جانا ہے. سرو از اے ساؤنڈنگ بورڈ فار نیو آئیڈیاز، مطلب نیو آئیڈیا کی طرف جو ہوتے ہیں نا اس کو سرو کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتا ہے. سرو از اے نیو وینچر بورڈ آف ڈائریکٹر از اے بورڈ آف ایڈوائزر. بورڈ آف ڈائریکٹر بورڈ ایڈوائزر کو بھی سرو کرتا ہے. یہ تین طریقوں سے جو ہوتا ہے نا انٹرپرینور فرم کی ہیلپ کرتا ہے. ریکروٹ کسٹمرز، ہیلپ ٹو ارینج بزنس پارٹنرز شپس، پرووائڈ انسٹیبلٹی انکم، مطلب جو کسٹمرز ہوتے ہیں اس کی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، مطلب کسٹمرز پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے بزنس پارٹنرشپ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں، اور انسٹیبلٹی میں بھی یہ پرووائڈ کرتے ہیں. ادر پروفیشنلز ہو گئے. ادر پروفیشنل جو ہوتا ہے نا، ان کی نیو وینچر ٹیم میں کیا ضرورت ہوتی ہے. مطلب اس طرح پروفیشنل جو مطلب ایک کام ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک ریسٹورینٹ کھول دیا، اس میں کوکنگ کے لیے ایک پروفیشنل کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل کو ہائر کرنا ہوگا. مطلب اس طرح کوک کو ہائر کرنا ہوگا کہ آپ کی فوڈ کو لوگ پسند کر سکے. ادر کنسلٹنٹ اور مطلب جو ادر لوگ ہوتے ہیں، مطلب اس طرح پروفیشنل ہو جو مطلب ہر چیز کے لیے، کاؤنٹر کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، مطلب ہر چیز کے لیے ایک الگ بندے کا ہونا ضروری ہے. تو یہ تھا پورا چیپٹر.